وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیے ہیں وارث، موالیہ وارث، یہ مولا کی جمع ہے، مما ترک الوالدان، اس چیز میں، اس مال میں جو چھوڑ گئے والدین، والاقربون اور قرابت دار، والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے پکی کی ہیں تم نے قسمیں، فآتوہم نصیبہم، پس دے دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم اسی صورت میں تمام وراثت کے حصوں کے بارے میں پڑھ آئے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسلمان بھی، صحابہ کرام بھی تشریف لائے، تو یہاں ظاہری طور پر دو قسم کے لوگ جمع تھے، ایک وہاں کے مقیم اور ایک ہجرت کر کے آنے والے۔ ہجرت کر کے آنے والوں کو مہاجر کہا گیا، اور جو وہاں کے مقیم تھے ان کو انصار کہا گیا، مددگار۔ نبی علیہ السلام نے ان میں جب اخوت قائم کی، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا، تو اس وقت اصول یہ مقرر کیا گیا تھا کہ اگر مہاجر فوت ہوتا تو اس کا مال انصار کو مل جاتا، انصاری کو، اگر انصاری فوت ہوتا تو اس کا مال اس کے بھائی مہاجر کو مل جاتا تھا۔ لیکن جب سورہ النساء کی یہ آیات نازل ہو گئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے تمام ورثوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد یہ اصول اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ ختم کر دیا کہ اب ان لوگوں کو اس میں سے حصہ نہیں مل سکتا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے دار ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے بس۔ والذین عقدت ایمانکم، یعنی جن کے ساتھ قسمیہ عہد ہوتے ہیں، مثلا کسی کو بہن بنا لیا، کسی کو ماں بنایا یا کسی کو باپ بنایا، تو ان لوگوں کے لیے ثلث میں یا ربع حصے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اب یہ لوگ وارث نہیں ہیں، پہلے یہ وارث تھے، لیکن اس آیات وراثت کے نزول کے بعد یہ لوگ وارث نہیں بنیں گے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کب کون سا اور کیا حکم نازل فرمانا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس پر آج کے ماڈرن مسلمان بھی تنازع کرتے ہیں کہ مرد کی حکومت کیوں، اور عورت کو کہتے ہیں کہ اس کو مساوی حقوق دیے جائیں، مساوی حقوق کا دنیا میں شور مچایا ہوا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ عورت مرد کے مساوی آ ہی نہیں سکتی، عورت کا اپنا دائرہ کار ہے، مرد کا اپنا دائرہ کار ہے۔ اب عورت بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، جبکہ مرد یہ کام نہیں کرتا۔ مرد میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کے ساتھ اس پیار اور محبت کے ساتھ وقت گزارے جس کے ساتھ عورت کرتی ہے۔ جس طرح ایک عورت، ایک ماں اپنے بچے سے درگزر کرتی ہے، مرد کے اندر یہ صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہوئی۔ تو دونوں کے دائرہ کار مختلف ہیں۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کیونکہ یہ جسمانی لحاظ سے بھی عورت سے مضبوط ہے۔ مرد کے دماغ کے خلیے عورت کے دماغ کے خلیوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب پیدا ہوتے ہیں تو دونوں کی گرفت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بچے کی گرفت مضبوط ہوتی ہے جبکہ بچی کی گرفت کمزور ہوتی ہے۔ پھر جب بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہیں تو چاہے وہ انسانوں میں نر مادہ ہوں یا کسی جانور میں، تو ان کی ماں کے دودھ کی تاثیر میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ مرد کی پیدائش پر، بیٹے کی پیدائش پر ماں کا دودھ طاقتور اور گاڑھا ہوتا ہے، گرم تاثیر رکھتا ہے، جبکہ جب بچی پیدا ہوتی ہے اس کی پیدائش پر ماں کا دودھ پتلا ہوتا ہے اور وہ ٹھنڈک رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں طبی طور پر رکھ دی ہیں، تو اس کا اب انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے مرد کو اگر قوام بنایا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، اور اس کے قوام بنانے کی یہ حکمت بھی واضح کر دی کہ عورت تو جسمانی طور پر اتنی نازک ہے کہ یہ اپنے سینے پہ ایک مکہ نہیں کھا سکتی،
جبکہ مرد کا سینہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت کا باقی تمام جسم، عورت کی جلد اور سارا جسم ہی اس کا نزاکت سے بھرپور ہے، جبکہ مرد میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک وجہ یہ ہے جسمانی مضبوطی، دوسری وجہ یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنے مال کو بے دریغ بہا دیتا ہے، ماں باپ پر، اپنی اولاد پر، بیوی پر بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ تو خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ اب یہاں عورتوں کو اس معاملے میں جلن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر فوقیت دی ہے تو اس کو قوام کہا ہے۔ قوام کا معنی ہوتا ہے منتظم، سربراہ، سرپرست، یہ سارے معنی آتے ہیں قوام کے۔ تو منتظم کسی بھی جگہ کا انتظام کرنے والا، ساری سردرد تو اس کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت اپنے کچن کی منتظم ہوتی ہے تو دیکھیں کہ اس کو کتنی فکر ہوتی ہے، کتنی فکر کے ساتھ وہ سارا کھانا تیار کرتی ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کو مہیا کرنا، عورت کو تحفظ دینا، بچوں کو تحفظ دینا، یہ مرد کا کام ہے۔ جس گھر کے اندر مرد نہیں ہوتا اس گھر کے اندر تحفظ میں بہت کمی ہوتی ہے۔ اس گھر کے بچے اس طرح سر بلند کر کے نہیں پلتے جس طرح ایک مرد والے گھر کے بچے سر بلند کر کے پلتے ہیں۔ بچوں کی طبیعت کے اندر بہت فرق آتا ہے۔ مرد کے قوام ہونے کی اور اس کی موجودگی کی وجہ سے بچے جو سہارا محسوس کرتے ہیں وہ جہاں نہیں ہوتے وہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی۔ ویسے بھی دنیا کی ہر چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کہیں بھی دو چیزیں برابر رہ کر نہیں چل سکتی، ایک چیز کو دوسرے کے تابع ہونا پڑے گا۔ ہم اپنی تمام تر مشینری سے یہ مثال لے سکتے ہیں۔ گاڑی کو دیکھ لیں، گھڑی کو دیکھ لیں، کسی قسم کی مشینری کو دیکھ لیں، ہمارے کچن میں جو بے شمار مشینیں استعمال ہوتی ہیں ان کو کھول کے دیکھیں کہ ان میں سے ہر پرزہ دوسرے پرزے کے تابع ہے۔ اگر دو پرزے برابر آ جائیں گے تو ٹکرا کے ٹوٹ جائیں گے۔ اسی طرح مرد اور عورت جب برابر آئیں گے تو ٹکرا کر ٹوٹ جائیں گے، گھر خراب ہو جائے گا۔ اگر عورت مرد کی اطاعت میں رہے گی اور اس کی تابع رہے گی تو انشاءاللہ وہ گھر چلتا رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ آگے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ پس نیک بخت عورتیں، صالحات، قانتات، فرما برداری کرنے والیاں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والیاں غیب کی حالت میں، بما حفظ اللہ، اس چیز کے مطابق جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی یہاں عورتوں کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ صالحات، نیک ہوں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، وعدت زکاتہا، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ یعنی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں ایسی بیان کی ہیں جو ہر وقت عورت کے اندر ہونی چاہیے، نیک بخت ہو، فرما بردار ہو، اللہ کی بھی اور اپنے شوہر کی بھی۔ اور دوسری ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ دوسرا حصہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے یعنی اللہ کے اوپر بالغیب ایمان لانا، اور ایسے ہی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی محافظ بننا، اپنے جسم کے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، شوہر کے مال کے بارے میں بھی۔ یعنی ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرے، اللہ پر بالغیب ایمان لائے اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرے، یعنی ایسے لوگوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دے جن کا داخلہ اس کا شوہر پسند نہیں کرتا، مثلاً غیر مرد یا فاحشہ لوگوں کے ساتھ تعلقات، ان چیزوں سے بچے۔
اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ آج کل عورتوں میں یہ بہت بڑی ایک برائی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں مال کی حفاظت نہیں کرتی، پکاتی ہیں تو بہت زیادہ پکا کر سارا ضائع کر دیتی ہیں یا دوسروں کو بانٹ دیتی ہیں، یا پھر وہ مال کو اگر یعنی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کو صرف شوہر سے چھپانا ضروری سمجھتی ہیں۔ یہ نہیں جانتی کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اتفاقی طور پر کبھی ایسا ہو گیا، اس میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کبھی دودھ خراب ہو گیا یا کبھی کسی یعنی کوشش کے باوجود کو کھانا خراب ہو گیا یا زیادہ پک گیا یا بنایا تھا تو کسی نے نہیں کھایا۔ ایک یہ ہے کہ بے دریغ مال کو استعمال کرنا، بغیر سوچے سمجھے استعمال کرنا، اور مال کو کھانے کو محفوظ کرنے یا استعمال کرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ زبان کے چسکے کی خاطر مال کو اڑاتے جانا۔ آپ دیکھیں کہ شوہر کو یا بھائی اور باپ جو بھی گھر کا محافظ ہے اس کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر گھر کا بجٹ ڈبل ہو جائے گا، ٹرپل ہو جائے گا تو اس کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر عورت گھر کا کھانا مخصوص طریقے سے بنائے اور محفوظ طریقے سے کھائے اور بچوں کو کھلائے تو گھر کے بجٹ میں کمی آئے گی اور مردوں کی محنت اور مشقت میں بھی کمی آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنے والیاں، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والیاں، اپنی اولاد کی حفاظت کرنے والیاں، یعنی اولاد کی تربیت کا پورا خیال رکھنا۔ اولاد کی تربیت میں صرف ان کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کو اسلامی اصول سکھانا، معاشرے میں رہنے کے اصول سکھانا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور مل جل کے رہنا سکھانا، یہ سب چیزیں ان کی تربیت کے اندر شامل ہیں۔ آج کل کی اولاد جب پلتی ہے تو وہ پل تو جاتی ہے، پڑھ لکھ بھی جاتی ہیں، لیکن ان کو کسی کے ساتھ رہنا نہیں آتا۔ یہ چیزیں ان کو سکھانی چاہیے، اور فرمایا کہ اگر وہ ان کاموں کی پابند ہوگی، یہ اوصاف اس عورت کے اندر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے دے گا انشاءاللہ۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور وہ عورتیں تخافون کہ تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کے جھگڑے سے، فعظوہن پس ان کو نصیحت کرو، پہلا سٹیپ، وہجروہن فی المضاجع، اور ان کو چھوڑ دو ان کے بستروں میں، یہ دوسرا سٹیپ ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ یہ تیسرا سٹیپ ہے، اور ان کو مارو۔ یعنی یہ تینوں چیزیں مختلف حالات میں ہوں گی، یکدم نہیں۔ وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پس تم نہ تلاش کرو ان کے خلاف کوئی راستہ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہاں نشوز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا لغوی معنی ہے بلندی، ارتفاع، اٹھان یا متحرک ہونا، ہیجان کا پیدا ہونا۔ یعنی اگر عورت میں جھگڑے کا ہیجان ہے، وہ اپنی آواز کو اونچا کرتی ہے، مرد کے اوپر غالب آتی ہے، مرد کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، تو ایسی صورتوں میں پہلا سٹیپ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو نرمی سے سمجھائے، پیار محبت سے سمجھائے، اور اس کو واضح نصیحت کرے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اس طرح عرصہ دراز کرنے سے وہ قابو میں نہ آئے تو پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کہ اپنے بستر علیحدہ کر لو۔ ممکن ہے کہ عورت اس بات سے سمجھ جائے، کیونکہ یہ عورت کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جب مرد اپنے بستر کو چند دن یا کچھ وقت تک علیحدہ رکھے اور عورت پھر بھی اپنی بات سے باز نہ آئے تو پھر تیسرا سٹیپ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مارنے کا جو سٹیپ ہے وہ صرف فاحشہ عورت کے لیے ہے، دوسری عورت کے لیے نہیں ہے۔ یعنی شریف عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جو عورت فحاشی کی طرف چل نکلتی ہے
بدمعاشی کی طرف نکلتی ہے، دوسروں کے ساتھ دوستی یاری بنا لیتی ہے، یا اور بھی کوئی فحش سے مراد ایک تو زناکاری ہوتی ہے اور دوسرا فحش سے مراد بدگوئی بھی ہے، گالی گلوچ کرنا یا صراحتاً نافرمانی کرنا۔ تو اس فحش کی اگر عورت مرتکب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو ہلکی سی مارنے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ بھی احادیث میں اس بات کی وضاحت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ اس طرح کی سختی نہ کرو کہ جب دن گزرنے کے بعد رات کو صحبت کرو تو تمہیں شرمندگی کا اظہار محسوس ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو غلام کی طرح نہ مارو، پھر فرمایا کہ اس کے چہرے پہ نہ مارو، یعنی اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو ہم اس بات کو معاشرتی طور پر جانتے ہیں کہ عورت جب ضد اور ہٹ درمی پہ اتر آتی ہے تو واقعتاً اس کا پھر نہ کوئی اور حل نہیں ہوتا، مرد کا اور مسئلہ ہوتا ہے، عورت کی ضد اور اس کی جو تکرار ہے اس کو پھر شاید صرف مار ہی ختم کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات پھر دوبارہ میں دہراتی ہوں کہ یہ فحش کی صورت میں ہے کہ عورت میں گفتگو میں یا اس کے افعال میں یا اس کی عادات میں جب فحش آئے، اور پھر دوسری اس کی یہ ہے کہ جب اس میں بدکاری کی کوئی بات ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں مفسرین کے نزدیک یہ تیسرا سٹیپ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ بہت بلند ہے اور بڑا ہے، یعنی بے شک مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکمیت عطا کی ہے، لیکن وہ اپنی حاکمیت کے ساتھ ساتھ اس بات کو ہرگز نہ بھولے کہ اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور اس کی بڑائی کو وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم ڈرو ان کے آپس کے جھگڑے سے، شقاق جھگڑا، بینہما میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے سے، فَابْعَثُوا پس مقرر کرو، حَكَمًا ایک فیصلہ کرنے والا، من أَهْلِهِ مرد کے اہل سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے اہل سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر وہ دونوں میاں بیوی ارادہ کریں اصلاح کرنے کا، یوفق اللہ تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے بھی پچھلی آیت کی وضاحت ہو رہی ہے، یعنی وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہو جائے کہ ہلکی پھلکی مار سے بھی اگر عورت باز نہیں آتی، تو پھر یہاں دیکھیں کہ فَابْعَثُوا یہ جمع کا لفظ ہے کہ خاندان کے لوگوں کو کہا گیا، اور شروع میں بھی وَإِنْ خِفْتُمْ یہ جمع کا لفظ ہے کہ یعنی خاندان کے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ پھر تم سب مل کر ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے اہل سے، ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ یہ فیصلہ کرنے والے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ دونوں کی باتوں کو سنیں، دونوں کی شرائط کو سنیں، دونوں کی شکایات کو سنیں، اور پھر وہ جو بھی فیصلہ کر دیں۔ فرمایا کہ اگر میاں بیوی آپس میں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی یہاں بھی اب ہمیں وَاضْرِبُوهُنَّ کی وضاحت مل گئی کہ وہ عورت اتنی وافر ہو گئی ہے، اتنی بکھر گئی ہے کہ وہ مرد سے نہیں سنبھالی جا رہی، تو ایسی صورت میں اس کو مارنا ہلکا پھلکا یہ جائز ہے۔ اور پھر اگر وہ یہاں بھی قابو میں نہ آئے تو پھر خاندان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مداخلت کریں، یعنی اس سے پہلے تک بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ بات میاں بیوی کے درمیان ہی کنٹرول ہو جائے، نہ پھیلے، کیونکہ اسلام معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے۔ اسلام کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں جو معاشرے کی اصلاح کے خلاف ہو، بلکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے معاشرے کی اصلاح سکھائی۔ اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کا ایسا مذہب موجود نہیں جو اصلاح کا قائل ہو یا جس کی وجہ سے اصلاح ہوئی ہو۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جب یہ عرب جیسے بدو ماحول کے اندر آیا تو وہ لوگ مہذب بن گئے،
جو لڑائیاں کرنے والے اور کئی سال تک جنگ لڑنے والے تھے وہ صلح پسند ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے شوہر کو بیوی کے حقوق سکھائے اور بیوی کو شوہر کا احترام سکھایا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ علیمًا خبیرہ، علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ہر کام کرتے وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس فعل سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہر قسم کی نافرمانی اور اسلام سے اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔